जीन को मॉर्निंग से मोहब्बत हो गई, बिल्कुल उसी लम्हे जब हमने पहली बार उस घर को देखा। शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि हम दोनों एक दूसरे से इतनी शदीद मोहब्बत करते थे कि दुनिया की हर चीज़ हमें एक सुर्खी माइल ख्वाब की तरह हसीन दिखाई देती थी। वैसे भी उस घर से हमारा तारुफ जिस मौसम में हुआ, उससे बेहतर वक्त मुमकिन ही ना था। जून की एक ऐसी दोपहर थी जो अमूमन नावलों में मिलती है, हकीकत में कम। नीला आसमान सूरज की तेज रोशनी में समंदर की तरह चमक रहा था। हवा हल्की थी, मगर इतनी कि गर्मी दम घूंटने वाली ना लगे। जैसे ही हमारी कार ने लंबे दरख्तों से घिरे रास्ते के दरवाजे अबूर किए, हमें दूर से गुलाबों की झलक दिखाई दी और सिरिंगा के फूलों की मसहूर कुन खुशबू ने इस्तकबाल किया। रंगीन फूलों और सब्ज पौधों की ऐसी बहुतात थी कि यकीन नहीं आता था कि साहिल के इतने करीब कोई ज़मीन है। चंद लम्हों बाद जब हम मुड़ के मरकजी रास्ते पर आए तो मॉर्निंग्स अपनी पूरी शान के साथ हमारे सामने खड़ा था। जीन ने गहरा सांस लिया। कितना शानदार पुराना मकान है, उसने कहा। बिल्कुल वैसा जैसा मैंने ख्वाब में देखा था। क्या तुम्हें लगता है इसमें कोई ऐब होगा, मसलन खुश्क सड़न या किसी और खौफनाक खराबी की सूरत में? आखिर कोई तो वजह होगी ना इसकी गैर मामूली सस्ती कीमत की। मकान की बाकायदा जांच हो चुकी है और किसी बुनियादी खराबी का पता नहीं चला। एस्टेट एजेंट से मालूम हुआ था कि मालिक मिस माजरी कुछ अजीब मिजाज खातून है, एक किस्म की सनकी। वो बज़िद थीं कि मकान वो खुद दिखाएंगे, और अब तक जिन खरीदारों ने पेशकश की उन सब को उन्होंने रद्द कर दिया था कि उनमें से कोई भी उनके ख्याल में मौजू नहीं था। ये बात मैंने जीन को नहीं बताई। उस वक्त उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी और मुझे यकीन था कि ऐसी बूढ़ी सनकी खातून हम जैसे दो मोहब्बत करने वाले नौजवानों को देखकर पिघल जाएगी और हमें अपना मकान खुशी खुशी बेच देगी। मालिक की हिदायत के मुताबिक हम अकेले आए थे, कोई एजेंट साथ न था। मिस माजरी से हमारी मुलाकात 3:30 बजे तय थी, मगर हम जानबूझकर आधा घंटा पहले पहुंच गए ताकि आसपास का जायजा खुद ले सकें। हमने वक्त ज़ाया न किया। घर के बैरूनी हिस्से, अकबी इमारतें, शेड्स और वो बाग, क्या ही शानदार बाग था। महीनों की बेतवज्जुही के बावजूद उसकी खूबसूरती में कोई कमी न आई थी। बाग से समंदर नजर नहीं आता था, मगर उसकी मध्यम आवाज़ साफ सुनाई देती थी, जैसे वो सुकून में सांस ले रहा हो। जीन ने कहा कि उसे समंदर की खुशबू भी महसूस हो रही है। मैं इतनी यकीन से नहीं कह सकता। फूलों की महक इतनी गहरी थी कि दूसरी कोई खुशबू छुप सी गई थी, मगर एक अजीब सी बू ज़रूर थी जो मेरी नफीस नाक को नागवार गुजरी। वो समंदर की नहीं थी, क्योंकि समंदर की महक तो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। जब हमने सुना कि मिस माजरी की कार ड्राइव पर चढ़ रही है, तो हम दोनों के दिल पहले ही फैसला कर चुके थे। जीन इस मकान की दीवानी हो चुकी थी और मैं सिर्फ उसकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। अभी तक मेरे लिए ये नाकाबिले यकीन था कि इतनी कम उम्र और हसीन लड़की मेरे जैसे बूढ़े आधे बीमार आदमी से शादी पर आमादा हो गई थी, मगर ये सच था। वो मुझे उतनी ही शिद्दत से चाहती थी जितना मैं उसे। और बहरहाल मेरी उम्र का एक फ़ायदा था, मैं ज़िंदगी में कुछ कमा चुका था, इतना कि जीन के ख्वाबों का घर खरीद सकूं और उसे वैसा सजा सकूं जैसा वो चाहती थी। फिर भी उस मसहूर कुन दोपहर में मेरी खुशी जीन जैसी नहीं थी। मेरी तबीयत कुछ हसास है, फ़िज़ा और माहौल से फ़ौरन असर लेती है, और मॉर्निंग्स में कोई ऐसी लहर थी जो मुझे पसंद नहीं आई, मगर ये एहसास इतना मामूली था कि जीन की मुस्कुराहट के सामने बेमानी लगता था। थोड़ी देर बाद मिस माजरी आ पहुंची। वो अकेली थी, एक पुरानी सी छोटी कार चलाते हुए। मेरी तवक्को के बरअक्स वो कोई नर्म दिल हमदर्द बूढ़ी खातून नहीं थी। उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वो ना जवान थी ना वाज़े तौर पर बूढ़ी, लेकिन उनकी शख्सियत में कोई गर्मजोशी नहीं थी। वो लंबी दुबली, सियाह लिबास में मलबोस, सियाह बालों और सख्त सियाह आंखों वाली औरत थीं। जीन ने बाद में कहा कि उनके खदोखाल नागवार लगे, मगर मेरे नज़दीक लफ्ज़ नागवार कमज़ोर था। मैं कहूँगा वो खौफनाक थीं। फिर भी वो हमसे बज़ाहिर खुश इखलाकी से पेश आईं, अगरचे उनका हर थोड़ी देर बाद आने वाला तेज़ पागलपन भरा कहा कम अज़ कम मेरे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने हमें घर की सैर कराई। कमरे कुशादा, रोशन और तनासुब से भरपूर थे। ऐसे पुराने घरों में अक्सर तरतीब गैर माकूल होती है, मगर मॉर्निंग्स में ये खूबी भी थी कि सब कुछ बाहम हम आहंग मालूम होता था। जीन, जो माली मामलात में बिल्कुल नातजर्बाकार थी, अपनी मुसर्रत छुपा ही नहीं पा रही थी। मैं सोच रहा था कि अब हम कीमत कम करवाने की कोई उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि जीन के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो इस घर पर आशिक हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल आशिक। यूं कह लीजिए वो इस पर दीवानी हो गई थी।
آخرکار میں نے مس ماجری سے خرید و فروخت کی شرائط پر بات چیت شروع کر ہی دی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اتنی نرم مزاج ثابت ہوئیں جتنی میں نے ابتدا میں امید نہیں کی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ خود چاہتی ہوں کہ ہم ہی یہ مکان خرید لیں۔ اگر ضرورت پڑی تو وہ مزید 500 پاؤنڈ تک قیمت گھٹا دینے پر بھی آمادہ تھیں تاکہ یہ گھر ہمارے بجٹ میں آ جائے۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ چاہتا تو اس مکان کو ان کی مانگی ہوئی قیمت سے دگنے داموں میں بھی خرید سکتا تھا، بلکہ میں نے ان کی پیشکش سنجیدگی سے قبول کر لی اور طے پایا کہ ہم دونوں اپنے اپنے وکیلوں کے حوالے معاملہ کر دیں۔ جب ہم رخصت ہو رہے تھے تو اچانک میرے ذہن میں وہ روایتی سوال آیا جو ہر پرانا مکان کا خریدار ضرور پوچھتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، امید ہے اس مکان میں کوئی بھوت تو نہیں رہتا؟ اور جیسے ہی یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے مجھے ایک لمحے میں بغیر کسی ڈر یا وہم کے بالکل واضح طور پر اندازہ ہو گیا کہ مس ماجری نے یہ مکان اتنی سستی قیمت پر کیوں رکھا تھا۔ اسی لمحے مجھے اس ہلکی مگر مستقل بھوک کی حقیقت بھی سمجھ آ گئی جو یہاں آنے کے بعد سے میری ناک کو کھٹک رہی تھی۔ میرا معمولی سا بدگمانی کا احساس اچانک ایک ٹھنڈے ٹھوس ادراک میں ڈھل گیا۔ مس ماجری نے ایک پاگلوں جیسے کہکہے کے ساتھ جواب دیا، درحقیقت ہے، پھر بولی ایسے لہجے میں جیسے کسی بچے یا احمق کے سوال پر ہنسی آ گئی ہو، اور وہ بھی عام بھوت نہیں، بہت منفرد ہے۔ میں نے خود اسے کبھی نہیں دیکھا، مگر میں نے ان لوگوں کے دوستوں اور رشتہ داروں کی زبانی سنا ہے جو کبھی یہاں ملازم رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ سب ایک ہی بات پر متفق ہیں کہ ایسا بھوت نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا۔ جین کے چہرے پر خوشی کی چمک اب اور زیادہ روشن ہو گئی۔ یہ تو اور بھی زبردست بات ہے، وہ بولی۔ لیکن بتائیے مس ماجری، وہ مرد بھوت ہے یا عورت، اور کیا وہ غمزدہ ہے؟ شاید قتل کیا گیا ہو یا کسی چیز کی تلاش میں ہو؟ اگر کبھی نظر آ جائے تو اس کی کہانی جاننا اچھی بات ہوگی تاکہ اسے تسلی دی جا سکے۔ مس ماجری ہنستے ہوئے بولی، افسوس ان سوالوں کا میں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ میں تو ویسے بھی نہ وہمی عورت ہوں نہ بھوت پریت پر یقین رکھتی ہوں۔ اگر کبھی کسی نے اس بھوت کے متعلق کوئی کہانی سنائی بھی ہو تو مجھے یاد نہیں۔ بس ایک ہی بات سب کہتے ہیں کہ ایسا بھوت دنیا میں اور کوئی نہیں، مگر کیوں نہیں، یہ بات میری یادداشت سے بالکل محو ہے۔ پھر ہم نے بھوت والی بات بھلا دی۔ مس ماجری سے الوداعی مسافے کے بعد ہم کچھ دیر وہیں ٹھہرے۔ میں حساب لگا رہا تھا کہ مکان میں کیا مرمتی اور تبدیلیاں ضروری ہیں، باغ کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اتیادی۔ جبکہ جین رنگوں کے امتزاج، پردوں اور نئے باتھ رومز کے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں کھڑکی کی چوڑی دہلیز سے ٹیک لگائے سورج کی گرمی میں آنکھیں موندے بیٹھا سوچ رہا تھا۔ واقعی آج مکان میں عجب طرح کی مانوس گرمی تھی۔ میں نے اکثر سنا تھا کہ پرانے گھر اپنے باسی خود چنتے ہیں، جنہیں پسند نہ آئے انہیں قبول نہیں کرتے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ گھر اپنی موجودہ مالکہ کی طرح ہمیں قبول کر چکا ہے۔ مگر پھر ایک لمحے کے لیے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ چننا اور قبول کرنا، یہ الفاظ اس موقع پر کچھ زیادہ ہی معنی خیز لگے۔ یوں لگا جیسے ہم نے گھر نہیں چنا بلکہ گھر نے ہمیں چنا ہے، اور یہ خیال بے وقوفی بھرا تھا، مگر پھر بھی اس نے میرے دل میں ایک ہلکی سی جھڑجھری پیدا کر دی۔ میں نے محسوس کیا جیسے اچانک درجہ حرارت گر گیا ہو، حالانکہ سورج اب بھی چمک رہا تھا۔ میری کمزور صحت ایسی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب چائے کا وقت ہو چکا ہے، اور اگلی بار جب ہم مارننگز آئیں گے تو یہ مکان ہمارا اپنا ہوگا۔ خریداری کا عمل بآسانی مکمل ہو گیا۔ جین اگلے چند ہفتے حد درجہ مصروف رہی۔ تعمیرات، رنگ و روغن، نئے فرنیچر کی تلاش، سب وہ خود دیکھتی تھی۔ اس دوران ہم دونوں کی ملاقاتیں کم ہو گئیں۔ میں اپنے دفتر میں کام نپٹا رہا تھا تاکہ شادی کے بعد لمبی چھٹی لے سکوں، جبکہ وہ لندن کی دکانوں اور ساحلی مکان کے درمیان سفر میں مصروف تھی۔ یہ دوری جین کو شاید اتنی محسوس نہیں ہوئی جتنی مجھے۔ ہم دونوں ہی مصروف تھے، دونوں ہی اس آنے والے وقت کے خواب دیکھ رہے تھے جب مارننگز ہمارا گھر ہوگا، مگر پھر بھی میں یہ محسوس کرتا تھا کہ جدائی کا دکھ مجھ پر کہیں زیادہ گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ ایک روز جب ہم چند گھنٹوں کے لیے مل سکے تو میں نے پوچھا، تو کیا تمہیں اپنے مزدوروں سے یا خود اس بھوت کے متعلق کچھ پتہ چلا؟ جین نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھا تو نہیں، البتہ مزدوروں سے پوچھا ضرور تھا۔ وہ لوگ کچھ ہچکچا گئے، شاید سوچا کہ مجھے ڈرا دیں گے۔ انہیں کیا معلوم، مجھے تو اس خیال سے ہی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا گھر بھوتوں والا ہے۔ پھر ہم سجاوٹ کی تفصیلات پر بات کرنے لگے۔
جین نے بتایا کہ یوں یوں کام مکمل ہو رہا ہے، اس کی مارننگ سے محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے، اس نے کہا، یوں لگتا ہے جیسے میں نے مکان کو نہیں اپنایا بلکہ مکان نے مجھے اپنا لیا ہے۔ میں نے کبھی کسی جگہ اتنی گہری اپنائیت محسوس نہیں کی، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جب میں وہاں اکیلی ہوتی ہوں، تم مجھ سے میلوں دور ہوتے ہو، پھر بھی مجھے تمہاری موجودگی کا احساس رہتا ہے، ایسے جیسے تم کسی دوسرے کمرے میں ہو۔ کبھی تو یہ احساس اتنا شدید ہوتا ہے کہ میں تمہیں مخاطب کر کے کچھ کہہ بھی دیتی ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور جب جواب نہیں ملتا تو یاد آتا ہوگا کہ تمہارا بدقسمت منگیتر دور بیٹھا کام کر رہا ہے تاکہ تمہارے خواب پورے ہو سکیں۔ میں نے توقع کی تھی کہ وہ مسکرا کر یا کسی پیار بھرے اشارے سے میرا مذاق لوٹائے گی، مگر وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، لیکن مجھے تو ہمیشہ جواب ملتا ہے، ہمیشہ۔ اس وقت میں نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ ہم دونوں کا وقت قیمتی تھا اور میں چاہتا تھا ہر لمحہ خوشی میں گزرے۔ جب تک مکان مکمل ہوا اور شادی کی تاریخ طے ہوئی، گرمیوں کی جگہ خزاں نے لے لی تھی اور جاڑا قریب آ گیا تھا۔ ہم نے اپنا ہنی مون میوکا میں گزارا۔ وہاں کی دھوپ، نیلا آسمان اور سناٹا ہمیں بھلا گئے کہ وطن میں نومبر کی خنکی کیا رنگ دکھاتی ہے۔ اس لیے جب ہم واپس انگلینڈ پہنچے تو وہ سرد اداس موسم ہمیں ایک جھٹکے کی طرح لگا۔ کوئی بات نہیں ڈیئر، جین نے کہا، ایک بار جب ہم مارننگز پہنچ جائیں گے تو باہر کی دنیا کی ہمیں پرواہ نہیں رہے گی۔ ہم آگ جلا لیں گے، پردے گرا لیں گے اور اپنی خوشی کو اندر قید کر لیں گے۔ وہ تو یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہم ایک رات لنڈن میں رکے، بس فوراً اپنے نئے گھر پہنچ جائیں، مگر میں نے اسے سمجھایا کہ ہوائی سفر کے بعد لمبی ٹرین کی رات گزارنا تھکا دینے والا ہوگا۔ یوں ہم اگلی دوپہر ہی اپنے گھر پہنچے۔ اگر میں شگنوں پر یقین رکھتا تو جس طرح اس جون کی سہ پہر کو میں نے نیک فال سمجھا تھا، اب شاید اس دن کے خوفناک استقبال کو بھی کسی معنی میں لانا چاہتا، مگر کیا معنی؟ ہوا اتنی دبیز تھی کہ نگاہوں کے سامنے سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ جب ہم اسٹیشن سے کرائے کی کار میں نکلے تو گاڑی سست روی سے دھند چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر جب میں اترا تو ایسا لگا جیسے کوئی گیلا پردہ چہرے پر لپٹ گیا ہو۔ سمندر کی آواز میں ایک اداس، دبی ہوئی چیخ تھی، جیسے کوئی زخمی جانور اپنی تکلیف چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بحری روم کی گرم دھوپ کے بعد یہ سردی ناقابل برداشت معلوم ہوئی، اور اب جب پھول مرجھا چکے تھے، وہی عجیب سی بو جو پہلے دھیمی تھی، اب تیز، ناقابل برداشت اور ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ مگر ایک گرم غسل، شاندار چائے اور دہکتے الاؤ نے جلد ہی بدن کو گرما دیا۔ جین نے 3 نوکرانیاں پہلے سے مقرر کر دی تھیں۔ وہ سب نہایت مستعد اور سمجھدار نکلیں۔ گھر کی تزئین اور آرائش نے بھی ہر گوشے کو آرام دہ بنا دیا تھا۔ میں نے سوچا موسم سرما کب تک رہے گا، میرے پاس سب کچھ تھا جو مجھے خوش رکھ سکتا تھا۔ جین اس گھر کی مالکہ بن کر جس قدر مسرور تھی وہ اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا۔ اگرچہ میرے دل میں اس گھر کے لیے ایک ہلکی سی، بے سبب سی ناگواری پیدا ہو چکی تھی، تو بھی میں نے خود سے کہا کہ اس جذبے کو یا تو ختم کرنا ہوگا یا کم از کم چھپانا ہوگا۔ مارننگز میں ابتدائی چند ہفتے نہایت خوشگوار گزرے۔ شہر تک روزانہ کا طویل سفر بھی مجھے زیادہ تھکا دینے والا محسوس نہ ہوتا تھا۔ البتہ ساحل پر اترنے والی وہ اندھی دھند جس میں سانس لینا بھی بوجھ بن جائے، ان سے مجھے وحشت رہتی تھی۔ میری خوشی کا اصل سرچشمہ یہ تھا کہ میری عزیز بیوی اپنے نئے گھر میں کتنی مطمئن اور خوش ہیں، اور میں اس مسرت کا واحد منبع تھا۔ جب تک میرے غرور کو یہ یقین رہا کہ جین کی ساری خوشیوں کا صحرا میرے سر ہے، میں بھی مطمئن تھا، لیکن پھر آہستے آہستے میرے دل کی وہ پرسکون سطح لرزنے لگی۔ شروع میں تو یہ احساس محض وہم معلوم ہوا، یوں لگا جیسے میرا ذہن اپنی ہی تراشی ہوئی تصویروں میں الجھ گیا ہو، مگر وہی پرانی کیفیت، جیسے یہ مکان خود کسی شعور کا حامل ہو، واپس آ گئی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار یہ احساس زیادہ گہرا، زیادہ نجی تھا۔ اب مجھے یقین ہونے لگا کہ جین اور مارننگز کے بیچ ایک پوشیدہ رشتہ ہے، جیسے دونوں ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہوں۔ مگر میرے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ اس مکان نے جین کو چن لیا ہو اور مجھے رد کر دیا ہو؟ میں بار بار خود کو سمجھاتا کہ یہ سراسر حماقت ہے، مگر دل کی تہہ میں یہ خیال جڑ پکڑ گیا۔ اب مجھے لگنے لگا کہ جین کے لیے میری اہمیت گھٹتی جا رہی ہے۔
وہ اب میرے گھر لوٹنے پر لپک کر دروازہ نہیں کھولتی تھی، میری دن بھر کی باتیں نہیں پوچھتی، نہ ہی وہ اپنے نازک ہاتھوں سے میرے لیے شیری کی پیالی لا کر آگ کے قریب رکھتی۔ اکثر میں گھر آتا تو وہ اوپر ہوتی اور نیچے آنے یا مجھے ڈھونڈنے کی زحمت بھی نہ کرتی، حتیٰ کہ ہمارا سامنا صرف کھانے کی میز پر ہوتا۔ اب اس کی گفتگو کا محور میں نہیں بلکہ گھر تھا، گھر کی تزئین کے نئے منصوبے یا اس کے مارسی کی کہانیوں کے ٹکڑے جو اسے ستھانیہ لوگوں سے سننے کو ملتے۔ پھر بھی اس کے چہرے پر ایک ایسی دمک تھی، ایک روشن سکون جو کسی اندرونی خرابی کی نفی کرتا تھا۔ میں نے خود کو یقین دلایا، جب چہرے پر اتنی تمنیت ہے تو سب ٹھیک ہی ہوگا، مگر میرے دل کی بے چینی کم نہ ہوئی، اور ایک رات بالکل اچانک وہ اندرونی اضطراب الفاظ بن کر لبوں سے پھوٹ نکلا۔ میں نے بے حقس کہا، خدا کے لیے میں اب اس بدبو کو اور برداشت نہیں کر سکتا، یہ متلی دلا دینے والی بو۔ جین نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ بدبو؟ وہ دھیرے سے بولی، کون سی بدبو؟ کیا تم واقعی محسوس نہیں کرتی؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، یہی خوفناک بو جو پورے گھر میں بھری ہے۔ جب ہم پہلی بار یہاں آئے تھے تب سے یہ میرے ساتھ ہے، اور اب تو ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ میری شدت بیان نے اسے واضح طور پر ہلا دیا۔ مگر کیسی بدبو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ کیا یہ نالیوں کی ہے یا شاید چوہوں کی؟ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بو آخر ہے کیسی، مگر اب جانے کہاں سے الفاظ خود بخود نکل آئے۔ یہ موت کی بو ہے، گلنے سڑنے کی، تباہی کی۔ او میرے خدا! جین ہنس پڑی، تم نے شاید بہت زیادہ جاسوسی ناول پڑھ لیے ہیں۔ یہاں کوئی لاشیں دفن نہیں، نہ فرش کے نیچے نہ دیواروں کے پیچھے۔ یہ تمہارا وہم ہے میرے عزیز۔ اب آؤ، کھانے کی میز پر چکن کی خوشبو تمہارے سارے خدشات اڑا دے گی۔ میں شرمندہ ضرور ہوا، مگر قائل نہیں۔ اس کے بعد ہمارے بیچ خاموشی بڑھتی گئی، کبھی کوئی تلخ بات نہیں ہوئی، ہم نے بس بات کرنا چھوڑ دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے جین اور یہ مکان دونوں میرے وجود سے غافل ہو گئے ہوں، نہ کوئی دشمنی، نہ کوئی ظلم، بس مکمل ناقابل برداشت نظر اندازی۔ میں جتنا پشمردہ ہوتا گیا وہ اتنی ہی پرسکون اور خوش نظر آنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی جیسے اندر سے کوئی روشنی پھوٹتی ہو۔ آخر کار میں نے اس خاموش مسرت کو توڑنے کے لیے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ ایک شام بغیر کسی تمہید کے میں نے کہہ دیا، میں الگ کمرہ چاہتا ہوں۔ جین نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر مسکرائی، وہی نرم، معصوم، مہربان مسکراہٹ، اور کہا، جیسے تم چاہو۔ نہ سوال، نہ احتجاج۔ پھر وہ اپنے 18 سینچری کے فرنیچر پر لکھی کتاب میں دوبارہ ڈوب گئے، اور تب اچانک ایک خوفناک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں آیا۔ میں احمق تھا، نابینا احمق۔ آخر کسی عورت کے چہرے پر ایسی دمک، ایسا سکون کس سے آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے چہرے کی معصومیت اب ایک پرخوش گہرائی میں بدل گئی تھی؟ ایک اور مرد، یہ لفظ میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ ایک لمحے میں میری ساری بیوقوفانہ نظریہ، سارا وہم کہ یہ مکان جادوئی ہے، سب ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں نے سچ پا لیا تھا، اور اس لمحے سے میرا دل صرف انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے سوچا الگ کمرہ مانگنا آئین فائدے مند ہوگا۔ اگر وہ دونوں سمجھیں کہ اب راتیں بھی سرکشت ہیں تو شاید ان کے دیدار شوق میں بے احتیاطی ہو جائے اور میں ان کی حقیقت پکڑ لوں۔ اس فیصلے کے بعد میرے اندر ایک سرد سکون اتر آیا۔ ہم دونوں کے بیچ مکمل خاموشی چھا گئی، مگر باہر سے سب کچھ پہلے جیسا لگتا تھا۔ خدا کیا سوچتے ہوں گے یہ مجھے معلوم نہیں، مگر ایک کی آنکھوں میں روحانی تمنیت اور دوسرے کے دل میں خون کا عجم، یہ تضاد وہ شاید محسوس کر لیتے ہوں۔ اب اس بدبو نے حد کر دی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ دفتر تک لے جاتا، جیسے وہ میری سانسوں میں گھل گئی ہو۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اگر میں نے جلد ہی انتقام نہ لیا تو یہ زہر مجھے ہلاک کر دے گا۔ پھر 2 رات بعد وہ گھڑی آ پہنچی۔ میں جلدی سو گیا تھا اور غیر معمولی طور پر گہری نیند میں تھا کہ میرے کان کے قریب کسی کی ہنسی گونجی، ایک بھیانک، کھوکھلی ہنسی جس میں ذرا بھی خوشی نہ تھی۔ میں جھٹکے سے جاگ اٹھا، اور تاریکی میں میرے سامنے وہ چہرہ ابھرا، وہ چہرہ جو میں نے صرف ایک بار دیکھا تھا، مس ماجری کا چہرہ، وہی اجنبی، خوفناک، مردانی لیے ہوئے چہرہ۔ پھر وہی ہنسی دوبارہ سنائی دی، میری جان جیسے تن سے نکل گئی۔
खुदा की पनाह, मैंने सोचा, ये औरत रात के वक्त मेरे घर में क्या कर रही है? क्या वो जेन की किसी खुफिया साजिश में शामिल है? हंसी अब दूर जाती सुनाई दी। मैंने कंबल झाड़कर उठने की कोशिश की, मेरे कदम लड़खड़ा गए। और जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, एक ऐसी नाकाबिले बयान सड़ांध भरी बदबू ने मुझे घेर लिया कि मेरा दम घुटने लगा, जैसे जहरीली गैस का बादल मेरे गिर्द फैल गया हो। क्या मिस माजरी किसी तरह इस बदबू की जिम्मेदार थीं? ये कोई शैतानी साजिश का हिस्सा तो नहीं कि मुझे इस घर से भगा दिया जाए? मैं बेहोशी सी हालत में सोचता रहा कि जब मैं बीवी के कमरे का दरवाज़ा खोलूं तो मुझे क्या मंजर मिलेगा। अचानक एक ऐसी खरी सच्चाई ने मेरा घेरा किया कि मैं कांप उठा। मेरे रग और पे में खून मुंजमद होनी सा महसूस हो रहा था, मगर मेरी पेशानी पर पसीने के मोती टपक रहे थे। मैंने उस आलूदा हवा में सांस लेने की जद्दोजहद की और लड़खड़ाते कदमों से खुद को खड़ा रखा। धोखा, बुराई, नाकाबिले यकीन शरारत मेरे गिर्द छाई हुई थी, मगर मैंने सांस छींटते उल्टे मुंह होते हुए भी चलते रहने का अज़्म किया। जेन का दरवाज़ा ताला लगा हुआ न था। मैंने ज़ोर से खोला। देखते ही मेरी हिम्मत टूटने लगी और अंदरूनी खौफ मुझे घुटनों तक ला पहुंचा। मेरी तमाम हस्सें सिवाय एक के मुझ पर ऐसी वहशतनाक हकीकतों का इजहार कर रही थीं कि रूह तक सिसक रही थी, मगर आंखों ने मुझे एक ऐसा मंजर दिखाया जो अक्ल के खिलाफ हैरत अंगेज और दिलकश था। मेरी बीवी के कमरे को काबिले रश्क नफासत से सजाया गया था। उसकी ज़ोक़े-शनास की आदत के मुताबिक हर चीज़ पूरी तकमील पर थी। पर्दे बंद थे ताकि बाहर पड़ी सफ़ेद धुंध अंदर ना आ सके, और गुलाबी शेड वाले लैंप्स नर्म रोशनी में जल रहे थे। आग का शोला क्रेट में मध्यम मगर मधु करने वाला जल रहा था। फिर मेरी नज़र उस बड़े 2 बिस्तर वाले बिस्तर पर ठहर गई। उस पर नफीस लिनन और खूबसूरत पर्दे चढ़े थे। मैं कदमों में वज़न कम पड़ता महसूस करता हुआ ऐबनाक हालत में कमरे में घुसा, जैसे फंस जाने वाली हवा ने मुझे करीबन बेहोश कर दिया हो। क्या बात इस हद तक पहुंच गई है? मैंने मुंह खोलकर पुकारने की कोशिश की, मगर मेरे सूखे और फटे होंठों से कोई आवाज़ ना निकली। क्या वे तेरे लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखता? फिर किसी अजीब ताकत के जोर से मैंने बिस्तर के पास पहुंचकर उस हुस्नी मुकाबिल के चेहरे पर पड़ी चादर के किनारे को झटका, और खुदा की कसम जो मंजर सामने आया वो मेरी आंखों से कभी नहीं मिट सकता, चाहे मैं सोता हूं या जागा रहूं। मिस माजरी की वो पागल सी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी, और सड़ते सड़ने की बदबू मेरे हवास को काट देती थी। जो बशर लेटा था वो खुद मैं ही था। अपना ही चेहरा देखा मैंने, वो जवान, खुश रंग, जिंदगी से भरपूर शख्सियत जो कभी मेरी थी। ना वो नाकारा बूढ़ा मर्द जो मैं अब बन चुका था, ना वो लाशे मुर्दा मर्द जिसे दूरी ने खराब कर दिया था, बल्कि वही हसीन चंचल जवानी जिसके अंदर कभी इतनी उम्मीदें थीं और जिसका गुब्बारा अब जेन ने महसूस कर लिया था। सब कुछ अचानक मंतक में आ गया। मैंने एकदम समझ लिया कि मिस माजरी ने हमें क्यों पसंद किया था, क्यों वो मॉर्निंग्स को हम पर थोप रही थी, क्यों वो भूत की हकीकत बताने से कतरा रही थी। ये सब उस मालिक के जवानी के भूत के बारे में था, उस तलखीतरीन मुकाबिल के बारे में जो हर मर्द का दुश्मन होता है। मैंने आग के हाथ से उठा हुआ भारी लोहा अपनी पूरी ताकत से उस खूबसूरत चेहरे पर बरसाया। सांस फूलती, हंसता मगर बेबस चेहरा मेरे हमलों के दौरान भी हंसते मुस्कुराता रहा, बेफिक्र और लुत्फानंदोज। मैंने बार बार हमला किया, पूरी ताकत से, जैसे कोई आखिरी कोशिश कर रहा था। और जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो गुस्से में मारा वो सरहद पार करके दूसरे तकिए तक पहुंच गया, जेन उसी खून भरे तकिए पर लेटी थी। उसका प्यारा नफीस सर हमेशा के लिए चकनाचूर हो चुका था, आंखें बेजान मेरा रुख करती रह गई।